اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ کھانے میں بال نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ میری ایک دوست ہے، ان کے اکثر کھانے میں بال نکلتا ہے، چاہے کھانا گھر کا ہو یا دعوت کا ہو یا ریسٹورنٹ کا ہو، ہر جگہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں اگر کوئی دعا ہو تو رہنمائی فرما دیں۔ صبا صاحبہ نے پوچھا ہے، آپ کی دوست جو ہے نا ان کو بتا دیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا تو ان کے اپنے بال بہت کمزور ہیں وہ اس میں گر رہے ہیں، یا کوئی باورچی ایسا ہے جو سر پہ کیپ پہنے بغیر نماز کھانا بنا رہا ہے اس کے بال گر رہے ہیں، یا یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر انہیں کی آنکھ میں خدا نخواستہ معذرت کے ساتھ کہیں بال تو نہیں ہے جو ان کو ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کھانے میں بال اگر ان کے نکل رہے ہیں تو کھانا گندا ہونے کی علامت ہے کہ کوئی کہیں سے بال گر رہے ہیں اس کے اندر، یا ان کی نظر بہت تیز ہے، وہ بال جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا ان کو نظر آ رہا ہے، تو بس بال نکلا کرے تو باورچی سے جا کے پوچھا کریں بھائی صفائی کا خیال کرو، اور یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے بال کیوں گر رہے ہیں اس کے اندر، یا یہ کھاتے ہوئے ان کے اپنے نہ گر رہے ہوں کہیں، اور کوئی جادو جن ٹونا وونا یہ سب یہ جو ہے نا اس کے نام پہ روحانی علاج والے ان کو الو بنائیں گے اور اب ان کی دکانیں چلیں گی۔ تو اس لیے فکر چھوڑ دیں اس کی، کھانا کھا لیا کریں آرام سے اور دیکھیں کہ بال آ کہاں سے رہے ہیں۔ مکھی گر گئی تو پورا ڈبو کر نکالیں گے۔ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ مکھی کسی پینے کی چیز میں چلی جائے تو اسے پورا ڈبو کر باہر نکال دینا چاہیے، تو پھر وہ چیز استعمال کر لیں۔ اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ راشد صاحب انڈیا سے۔ جی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اسے مکمل ڈبو کے باہر نکال دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے، تو یہ جائز ہے، اگر گر جائے تو اس کو ڈبو کے باہر نکال کے پھینک سکتے ہیں۔ اب اس میں پھر علماء نے بحث کی ہے کہ جسمانی شفا ہے یا مادی شفا ہے، یعنی روحانی شفا ہے یا مادی شفا ہے۔ بعض نے کہا اس سے تکبر ختم کرنے کے لیے کہا گیا یہ، واللہ عالم اب یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ تو خلاصہ بہرحال حدیث کا یہی ہے کہ اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ ان پر عمل کرنا واجب ہو۔ حدیث میں اباحت ہے، اباحت یعنی امر اباحت کے لیے کہ یہ جائز ہے، یعنی کھانا اس سے ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا امکان تھا نا کہ مکھی گر گئی تو پتہ نہیں کھانا ناپاک تو نہیں ہو گیا، تو اس سے ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس کو ڈبو کے باہر نکال کے پھینک دیں آپ۔ تو نبی نے جو فرمایا شفا ہے تو شفا ملے گی، اب چاہے وہ مادی ہو چاہے وہ روحانی ہو۔ لیکن اگر کسی کی طبیعت میں بہت زیادہ گراوٹ ہے یا کھانا اتنا تیز گرم ہے کہ مکھی گر کے وہ پگھل گئی اندر، اس کی علائش نکل جاتی ہے، تو پھر یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جس کھانے کا تذکرہ ہے وہ تو نارمل کھانا جو عام طور پر جو نارمل ٹیمپریچر والا ہوتا ہے اس کے بارے میں، تو تیز گرم کھولتی ہوئی چائے میں گر جائے اس بیس پہ کوئی پوری چائے اگر نہ پیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے، یہ ایک جائز حکم ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ کھانے کے بعد کیا پانی پینا سنت ہے؟ کیا کھانے کے بعد پانی پینا سنت ہے؟ محمد مستقیم کراچی سے۔ دیکھیں سنت کا مطلب دینی سنت تو بہرحال نہیں ہے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی پینا آپ کے قول سے بھی ثابت اور آپ کے عمل سے بھی ثابت ہے، لیکن اس کو دینی سنت نہیں کہیں گے۔ آپ نے جو کی روٹی کھائی، اب یہ تو نہیں کہ جو کی روٹی کھانا دین کی سنت ہے۔ آپ نے گدھے کی سواری فرمائی تو اب یہ تو نہیں کہ گدھے پہ سوار ہونا سنت ہے۔ آپ جا رہے ہیں جناب دوسرے ملک جا رہے ہیں اور گدھے پہ سوار ہو کے کہ جی نبی تو خچر پہ یا اونٹ پہ سوار ہوئے تھے، تو اسی طرح کھانے کے بعد پانی پینے کا اسلام سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پیغمبر کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو فطرت کے خلاف ہو، صحت کے لیے نقصان دہ ہو، تو نبی نے جب کھانے کے بعد پانی پیا ہے، اور آپ کے قول سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے میں صحت کو نقصان ہو نہیں سکتا، کیونکہ پیغمبر نیچر کے خلاف کبھی نہیں چلتے۔ پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ قول کیا ہے اور نبی کا عمل کیا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد پانی پیا کنویں کا تازہ، اور پھر فرمایا کہ ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، تو کھجوری کھانا تھا اس وقت، اس کے بعد پانی بھی پیا آپ نے۔ قول سے بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ پانی، تو پتہ چلا یہ کھانا ہوا پانی تینوں ساتھ ساتھ ہی ہیں، تبھی تو 3 حصے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ قول ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کھانا پانی ساتھ ساتھ ہے۔ قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، تو بظاہر یعنی 100% تو نہیں، اشارہ بہرحال مل رہا ہے، لیکن یہ جو حدیث میں ہے نا کہ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، اسی سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی نے جو کھانے کے بعد پانی پیا ہے، یا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ جب ہے جب کھانا 1/3 کھایا جائے اور 1/3 سانس کے لیے جگہ چھوڑی جائے اور 1/3 پانی کے لیے۔
آج جو ڈاکٹر اور حکیم منع کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو، وہ اپنی جگہ درست ہیں. وجہ اس کی ہے کہ کھانے میں آپ نبی کی سنت کو فالو نہیں کر رہے، صرف پانی پینے میں کر رہے ہیں. کھانا آپ اپنے کلچر کے حساب سے کھا رہے ہیں، یعنی کھانے کے بجائے اس کو پھوڑنا کہتے ہیں. کھا نہیں رہے بلکہ پھوڑ رہے ہیں بیٹھ کے. اور پانی بھی جو ہے نا پھر اس کے بعد پی رہے ہیں، تو جگہ ہوتی نہیں ہے. وہ پانی پینے سے اور پھول کے وہ تباہی بن جاتا ہے اور اس کو جگہ نہیں ملتی. پھر وہ مختلف کھانچوں میں وہ آپ کی انتڑیوں میں گھس جاتا ہے کھانا، اور پھر جو تباہیاں بربادیاں پھیلاتا ہے. پھر ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ آپ پھٹ پھٹا جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں آج حضرت فلاں دامت برکاتہم یا فلاں صاحب آج اس دار فانی سے کوچ کر گئے. تو وہ اپنی حماقتوں سے کوچ کیے ہوتے ہیں. اللہ سب کی مغفرت فرمائے. بہرحال تو کھانے کے بعد جو ڈاکٹر یا حکیم کہتے ہیں پانی نہ پیو، وہ آج کے کھانے کے حساب سے کہتے ہیں کہ آپ پھوڑتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کھاتے ہیں. تو اگر جو حدیث میں جس طرح سے کھانے کا حکم دیا گیا بہت تھوڑا سا کھایا جائے تو اس کے بعد پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے حضرات کو کھانا کھا کے پانی پیتے ہیں اور بڑی لمبی عمریں ان کی، نہ ان کو بدہضمی ہوتی ہے اور کھانے کے بعد ہی پانی کا اصل مزہ بھی آتا ہے. لیکن بہرحال آپ یہ رسک نہ لیں، کھانا کھائیں اور پانی 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد پئیں، اس سے ہضم اچھا ہوگا. کیونکہ آج وہ سنت کے مطابق کھانا بہت کم بھی کھا نہیں سکتے، اتنا تھوڑا آج کل لوگ، وہ عادتیں خراب ہو گئی ہیں. اچھا، اس میں ایک میڈیکل سائنس کی بات ہے، وہ اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، کہ جن کا وزن بہت زیادہ ہے نا، وہ کھانے کے بعد اگر پانی پئیں تو گرم پانی پئیں. بوائل یعنی گرم سے مراد ٹیمپریچر ہو، قہوے والا پانی نہیں ہوتا، ایک کپ جیسے قہوے کی طرح، چائے کی طرح اس گرم پانی کو پی لیں. تو تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ بھی دوسروں پہ ہی ہے لیکن خود بھی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو وہ ہضم اچھا ہوتا ہے اس سے اور ویٹ نہیں بڑھتا. تو اگر پانی پینا ہی ہو آپ نے تو یعنی گرم پانی پی لیا کریں، اس سے ویٹ نہیں بڑھے گا. لیکن یہ باریک لوگوں کے لیے نہیں ہے، دبلے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ موٹے لوگوں کے لیے، جہاں تک ٹوٹی پھوٹی میری تحقیق ہے. پرسنل بوتل سے منہ لگا کر پینا، کیا بوتل سے منہ لگا کر پینا ناجائز ہے؟ نیز اگر کسی آدمی کی پرسنل بوتل ہو، کیا کوئی دوسرا اس سے نہیں پیتا تو کیا حکم ہوگا؟ شیر خان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوتل سے منہ لگا کے یا مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پینے سے منع کیا ہے، لیکن یہ منع حرام کے درجے میں نہیں کیا، ناپسندیدہ سمجھا ہے اس کو. لیکن ظاہر ہے یہ اسی صورت میں ہے کہ جب دوسرے بھی اسی سے پی رہے ہوں تو ہر آدمی کے ہونٹ ایک ہی جگہ لگ رہے یا تھوک لگ رہا ہے، ایک تھوڑا سا اس سے انسان کو کراہت آتی ہے. تو آپ کی پرسنل بوتل ہے تو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مشترک چیز ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، بلکہ گلاس میں ڈال کے پانی پیا جائے. بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا ایک شبہ کا جواب. شیر خان. شیر خان بھائی اپنی لوکیشن تو بتایا کریں. شیر خان سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کسی جنگل میں رہتے ہیں، شیر اور آپ شکار کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو لوکیشن بتایا کریں کہ کہاں سے ہیں، کے پی کے سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، کراچی سے ہیں، امریکہ سے ہیں، کہاں سے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ جو بوتل سے منہ لگا کر پانی پیتا ہے اس میں کراہت ہے اور وہ ناجائز ہے. تو اگر کسی آدمی کی پرسنل بوتل ہو، کوئی دوسرا اس سے نہیں پیتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں شیر خان بھائی، پہلے تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بوتل سے منہ لگا کر ڈائریکٹ پانی پینا ناجائز ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، حدیث میں ممانعت ہے. تو حدیث میں جو منع کیا گیا ہے وہ کراہت کے درجے میں، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق آداب سے ہوتا ہے، رہن سہن کے. تو یہ حلال و حرام سے تعلق نہیں ہوتا ان چیزوں کا. تو وہ منع کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ناپسند کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے ایک ہی بوتل سے دوسرا آدمی کو کراہت آ سکتی ہے، آپ کا تھوک اس میں جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ کی اپنی پرسنل بوتل ہے تو پھر میرا خیال ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہونی چاہیے، کوئی دوسرا اسے استعمال نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے. جائز وہ بھی ہے لیکن یہ اس میں کراہت اور کم ہو جائے گی.